جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں یہ سنتے ہی آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا کہ مجھے غسل وہ شخص دے گا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار نصیب ہوا، یہ وہ وقت تھا جب آپ نے پیر کے دن گھر کا پردہ اٹھایا۔ میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ قرآن کریم کے نورانی ورق کی طرح چمک رہا تھا۔ لوگ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی جگہ کھڑے رہنے کا اشارہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ اسی دن کے آخری حصے میں آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر سہارا دیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے لیے تشت منگوایا، اس میں پیشاب مبارک فرمایا اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں اپنے ہاتھ مبارک ڈالتے اور چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے اور ساتھ یہ بھی دعا فرماتے، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اکثر لوگ بھٹک جاتے ہیں، تکلیف کا رونا روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگ کر امت کو تعلیم دی ہے کہ موت کے مشکل اور سخت ترین وقت میں بھی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا چاہیے اور کسی کی طرف دھیان نہ دینا چاہیے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ موت کے وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سختی تھی اس کو دیکھ کر اب مجھے کسی شخص کے مرض الموت میں تکلیف نہ ہونے پر رشک نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ یہ بوسہ دینا برکت حاصل کرنے کے لیے تھا یا یہ الوداعی بوسہ تھا کہ آپ اپنے محبوب کو رخصت کر رہے تھے؟ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اپنے کسی عزیز کو وفات کے بعد بوسہ دینا جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے بعد بوسہ دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس روز ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز تاریک نظر آنے لگی۔ ہم نے ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی سے ہاتھ بھی نہ جھاڑے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تبدیلی محسوس کی۔ دلوں میں تبدیلی محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو فیض حاصل ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو روحانی ترقی اور انوار حاصل ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ جو کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھی وہ کہاں باقی رہ سکتی ہے۔ حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کے دوران آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کو کہو کہ اذان کہے اور ابوبکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر کچھ افاقہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو کہو اذان دے اور ابوبکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ میرے والد ابوبکر بڑے نرم دل ہیں، وہ جب اس مصلی پر کھڑے ہوں گے تو رو پڑیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیں گے، لہٰذا آپ کسی دوسرے آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیں۔ اس کے بعد آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا، بلال کو کہو کہ اذان دیں اور ابوبکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ
تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے جب کچھ ہلکا پن محسوس کیا تو فرمایا دیکھو مجھے سہارا دے کر کوئی مسجد تک لے جانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ باندھی اور ایک دوسرا شخص آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کندھوں کا سہارا لیا اور مسجد تک تشریف لے گئے۔ پھر جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل فرمائی اور اسی روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ امی تھے، اس سے پہلے ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر سب خاموش ہو گئے۔ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ اے سالم، جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آؤ۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا دہشت کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت آپ مسجد میں تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو، چنانچہ میں بھی ان کے ہمراہ چل دیا۔ جب آپ تشریف لائے تو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جمع تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے راستہ دو، چنانچہ لوگوں نے آپ کو راستہ دے دیا۔ آپ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گہری نظر ڈال کر آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، آپ کو چھوا اور یہ آیت پڑھی اِنَّکَ مَیَّتُ وَإِنَّهُمْ مَیَّتُونَ، آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ لوگ سمجھ گئے اور ان کو یقین ہو گیا۔ پھر لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی پڑھیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا جنازہ کس طرح پڑھیں؟ آپ نے جواب دیا ایک جماعت حجرہ کے اندر جائے، وہ تکبیر کہے اور دعا کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر باہر آ جائے۔ پھر دوسری جماعت حجرہ مبارک میں داخل ہو، تکبیر کہے، درود پڑھے اور دعا کر کے باہر آ جائے۔ اسی طرح سب لوگ نماز جنازہ پڑھیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا اے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کس جگہ دفن کیا جائے گا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کو اسی جگہ دفن کیا جائے گا جس جگہ آپ فوت ہوئے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر قبض فرمائی ہے جو جگہ اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ کو ہر بات پر یقین ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امور میں ٹھیک رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کریں۔ مہاجرین آپس میں خلیفہ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے تو انہوں نے مہاجرین نے کہا کہ اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلیں اور انہیں بھی اس معاملے میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ چنانچہ جب مشورہ ہوا تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہیے اور ایک امیر تم میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وہ کون شخص ہے کہ جس میں یہ تین فضیلتیں جمع ہیں؟ نمبر 1 جس کو قرآن نے ثانی اسنین کہا، یعنی وہ غار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہائی کا ساتھی ہے۔ نمبر 2 جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور رفیق بنایا ہے۔ نمبر 3 جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے۔ اے لوگوں بتاؤ وہ دونوں کون تھے جن دونوں کے بارے میں یہ آیتیں اتری؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر دوسرے تمام لوگوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اپنی رضامندی اور رغبت کے ساتھ بیعت کر لی۔ اس حدیث میں اہم بات یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام والی عورتوں کی طرح ہو۔ بات دراصل یہ
یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا کہ میرے والد نرم دل ہیں اور وہ نماز نہ پڑھا سکیں گے، اس لیے کسی کو مصلی پر کھڑا فرما دیں۔ اس میں انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا تھا اور انہوں نے ان کی سفارش کر دی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوسف علیہ السلام والی عورتوں کی طرح ہو، یعنی جس طرح زلیخا بیجا بات پر ضد کر رہی تھی تم بھی بیجا بات پر ضد کرتی ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ میری بات فوراً مان لیتی۔ اور بعض نے فرمایا کہ یوسف والی عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جنہوں نے زلیخا کو تانا دیا تھا کہ تو ایک غلام لڑکے پر عاشق ہو گئی ہے، تو زلیخا نے ان کی دعوت کی اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کا حکم دیا۔ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو زلیخا کا مقصد ان عورتوں کی دعوت کرنا نہ تھا بلکہ مقصد یوسف علیہ السلام کو دکھانا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی یوسف علیہ السلام والی عورتوں کی طرح ہو کہ تم ظاہراً روکتی ہو کہ ابو بکر نرم دل ہیں اور ان کی جگہ پر کسی اور کو مصلی پر کھڑا کر دوں، مگر تمہارا مقصد کچھ اور ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں بار بار اصرار کر رہی تھی کہ میرے باپ کو مصلی پر کھڑا نہ کریں، کیونکہ وہ نرم دل آدمی ہیں اور رونے لگ جائیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خیال کرتی تھی کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس شخص کو کبھی پسند نہ کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑا ہو، لوگ ایسے شخص کو منحوس سمجھیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ ظاہر میں تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو موافقت کر رہی تھی، مگر شاید دل میں یہ ہو کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ادا کرنے کی سعادت مل جائے اور اپنے والد کی عظمت و بزرگی کا زیادہ خیال ہو، تو اس طرح ان کو حضرت یوسف علیہ السلام والی عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ زبان سے کچھ بول ہی نہ سکتے تھے۔ ایسے موقع پر جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو سنبھالا، یہ ان کا کمال اور ان کی ہی خصوصیت ہے، اور کیوں نہ ہوتی۔ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین، ہمراز اور ساتھی تھے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی موت کا انکار کیوں کیا؟ اس کی بہترین توجہ جو راکم کے ذہن میں آتی ہے، جس میں حضرت عمر کی جلالت شان بھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی وضاحت بھی، وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے آپ علیہ السلام کی جسد مبارک اور آنکھوں کو دیکھا تو فرمایا کہ وفات ہو گئی۔ حضرت عمر کی نگاہ حضور کے قلب اطہر پر تھی جس میں حیات کے اثرات تھے، اس لیے فرمایا کہ آپ زندہ ہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس عمر کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل و زبان پر حق جاری کر دیا۔ عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے، عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، وہ عمر اس موقع پر غلط بات کہے۔ عام مسلمانوں کی نماز جنازہ کا طریقہ تو معروف ہی ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ یہ طریقہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے سامنے ایک روز بیان فرمایا تھا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے گھر والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، موت تو ہر ذی روح کے لیے برحق ہے، جب آپ کی ذات مبارکہ پر یہ وقت آئے تو آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھے غسل دے کر 3 سفید کپڑوں میں کفن پہنا دو تو مجھے چارپائی پر رکھ دینا اور تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر نکل جانا۔ سب سے پہلے میرا جنازہ مقرب فرشتے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی جبرائیل، پھر میکائیل، پھر اسرافیل اور پھر ملک الموت اپنی اپنی جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھر تم گروہ در گروہ کمرے میں داخل ہونا اور مجھ پر درود سلام پڑھنا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرض میں مبتلا ہوئے 8 ربیع الاول کو ہفتے کے دن منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، جس میں بے شمار دین امور کے بارے میں صحابہ اکرام کو آگاہ کیا۔ 9 ربیع الاول شب جمعہ کو بیماری بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، 2-3 بار بے ہوش بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہ لے جا سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی نہیں مل سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر سے فرماتے ہیں، بیٹی پردہ کر لو، اور یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر الزماں وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرما رہے ہوتے ہیں، ربی حبلی
उम्मती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्ज़ुल मौत तारी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ऐसे थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को बार बार अपने चेहरे मुबारक पर डालते थे। जब ज्यादा मर्ज की कैफियत तारी होती थी तो चेहरे मुबारक पर चादर ले लेते थे। जब कुछ बेहतरी महसूस करते तो अपने चेहरे मुबारक से चादर को हटा लेते थे। मर्ज के अय्याम में एक रोज हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आखिरी आरामगाह बनी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को वसीयत फरमा रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया कि मेरा तुम सबको सलाम हो, जो मेरे बाद मेरी उम्मत आए उनको भी मेरा सलाम भेजना है, उनके बाद जो भी मेरी उम्मत में आए उनको भी मेरा सलाम पेश करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा आम दस्तूर के मुताबिक जमात के साथ नहीं हुई और ना किसी ने इमामत के साथ नमाज जनाजा पढ़ाई। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त किया, ए मेरे प्यारे आका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कौन देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मेरे अहले बैत मुझे गुस्ल देंगे। फिर हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन कौन देगा? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया कि मेरे अहले बैत। फिर पूछा, आपको कब्र अनवर में कौन उतारेगा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे अहले बैत। जिसके बाद हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े अदब व एहतराम से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नमाज जनाजा की इमामत कौन करवाएगा? ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे गुस्ल देकर और कफन पहनाकर सब बाहर चले जाना। सबसे पहले अल्लाह ताला मुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। इसके बाद सारे फरिश्ते आकर मेरे लिए दुआ करेंगे। इसके बाद मेरे घर वाले आएंगे, मेरे लिए दुआ करेंगे। फिर औरतें और बच्चे आएंगे और दुआ करेंगे। फिर गुलाम मेरी मैयत के पास आकर दुआ करेंगे। इसके बाद अंसारी मर्द, औरतें, बच्चे और उनके गुलाम आकर दुआ करेंगे। इसके बाद मुझे अल्लाह ताला की सुपुर्द कर देना। इब्ने इसहाक दूसरे रावी ने नकल किया है, तजहीज़ व तकफीन के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक को हुजरा शरीफ में रखा गया था। पहले मर्दों ने, फिर औरतों ने और बच्चों ने गिरोह दर गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिरी दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके बेटे फजल और कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी मदद कर रहे थे। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मवाली हजरत उसामा बिन ज़ैद और हजरत शुक्रान रज़ी अल्लाह अन्हुम भी गुस्ल देने में शरीक थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सवाली सवाल के बने हुए सफेद कपड़ों में कफन दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई मुबारक के साथ लोग कतार बनाकर खड़े थे। हर कोई अनफरादी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करता। लिहाजा बुध के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के सुपुर्द किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इब्ने अब्बास और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम शुक्रान ने कब्र में उतारा। तो जब ये कब्र से बाहर निकले तो मुगीरा बिन शोबा कब्र पर खड़े थे। उन्होंने अपनी अंगूठी उतार कर कब्र में फेंक कर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे कि मेरी अंगूठी गिर गई है, क्या मैं वो निकाल लूं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जी निकाल लें। तो वो कब्र में उतरे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लिपट गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोसे लेने लगे और धाड़े मारने लगे। वो अंगूठी बहाना बनाया था, असल बात तो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लिपटना चाहते थे। तो लोगों ने ऊपर से कहा कि बाहर आ जाओ। आखिरी इंसान जिसका जिस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगा वो मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को मिट्टी से बंद कर दिया गया। जब ये मसला खड़ा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कहाँ बनाई जाए, तो उस मौके पर शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है कि आपने फरमाया था कि जहाँ नबी की वफात होती है वहाँ ही उसकी तदफीन की जाती है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खड़ी हुई। उन्होंने फरमाया कि किस तरह तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिट्टी में छुपाया है, किस तरह से आप सबने मेरे बाबा जान पर मिट्टी डाली। फिर फरमाया कि यही अल्लाह ताला का कानून है,
بنا رکوع اور سجود کے صرف قیام پر مشتمل میت کو قبلہ رخ لٹا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پڑھی جانے والی نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغفرت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔